نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين، اس کی طرف توبہ کرتے ہوئے اور اس سے ڈرو اور نماز قائم رکھو اور مشرکوں میں سے نہ ہونا۔ اس آیت کریمہ کا معنی یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کے دین پر قائم رہو اور اس کی طرف توبہ کرتے ہوئے اس کے احکامات پر عمل کرتے ہوئے اپنا چہرہ دین اسلام کے لیے سیدھا رکھو اور اس کی مخالفت کرنے سے ڈرو اور نماز کی شرائط اور حقوق کی رعایت کرتے ہوئے اسے وقت پر اور ایمان قبول کر لینے کے بعد اللہ کے ساتھ شرک نہ کرو۔ آگے ارشاد فرمایا من الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا کل حزب بما لدیہم فریحون، فرمایا کہ ان مشرکوں میں سے نہ ہونا کہ جنہوں نے پارا پارا کر دیا ہے اپنے دین کو اور خود گروہ ہو گئے، ہر گروہ جو اس کے پاس ہے اسی پر خوش ہیں۔ اس آیت کریمہ میں یہ سبق دیا گیا کہ امت میں اتحاد اور اتفاق تب ہی برقرار رہ سکتا ہے کہ جب سب کے سب صدق کے دل سے احکام اسلامیہ کی پیروی کر رہے ہوں اور اللہ رسول کی اطاعت کا دامن مضبوطی سے پکڑے ہوئے ہوں۔ اگر ہر شخص اپنی خواہشات کا پیروکار بن جائے اور اپنی رائے کو واجب الاتباع خیال کرے تو فرمایا کہ پھر وحدت جو ہے وہ برقرار نہیں رہ سکتی اور ایک امت مختلف فرقوں میں بٹتی چلی جائے گی، اور فرمایا جس سے نتیجہ یہ ہوگا کہ پھر جب امت بٹتی چلی جائے گی اور فرقوں میں بٹتی چلی جائے گی تو فرمایا اس سے ان کی ہوا اکھڑ جاتی ہے۔ پہلی امتوں میں بھی اسی قسم کی فرقہ بندیاں ہو گئی تھی کہ ان کے علماء اور ان کے امراء، یعنی جو امیر ترین طبقہ تھا اس کی جمع امراء، علماء اور امراء نے اپنے ذاتی وقار اور سیاسی اقتدار کو برقرار رکھنے کے لیے مذہب کو اپنی اغراض کے سانچے میں ڈالنے کی کوشش کی کہ جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ایک امت 20 فرقوں میں بٹتی چلی گئی اور وہ بٹ کر رہ گئی، اور ہر فرقے کے درمیان ایک نفرت اور تعصب کی ایک ایسی دیوار کھڑی ہو گئی کہ وہ آپس میں مل کر بیٹھنے کے لیے بھی تیار نہ رہے، اور یہودی اور عیسائی یہ اتنے گروہ میں بٹ گئے تھے کہ فرمایا ہر ایک گروہ اپنے آپ کو صحیح کہتا تھا اور باقی سب کو گمراہ کہتا تھا۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے میرے محبوب کے امتیوں، تم اس امت میں تفرقہ بازی نہ کرنا، کیونکہ ہم سن چکے تھے پیچھے بھی کہ فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، کہ یہ دین جو ہے اللہ تعالیٰ نے جیسی انسان کی فطرت ہے، جتنے اس کے تقاضے ہیں اسی کے مطابق یہ دین ہمیں عطا فرمایا ہے، وہ جنسی ہو، معاشی ہو، اخلاقی ہو، عقلی ہو، روحانی ہو۔ یہ دین جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کیا ہے یہ ہر قسم کے تقاضوں کو صحت مند اندازہ میں پورا کرتا ہے کہ جس کے باعث اگر اس دین پر عمل کیا جائے تو فرمایا زندگی میں ایک سچی مسرتوں کے پھول کھل جاتے ہیں اور ابدی سعادت کا تاج اس کے سر پر رکھ دیا جاتا ہے کہ جو اس دین پر چلتا ہے۔ یاد رکھیے گا کہ یہ دین اسلام جو ہمیں نظام حیات ہمیں اللہ تعالیٰ نے دیا ہے وہ بالکل ہماری فطرت کے مطابق ہے۔ تو فرمایا اگر تم چاہو کہ اس نظام فطرت کو چھوڑ کر فرمایا کہ تم کوئی دوسرا نظام حیات تجویز کر لو کہ جو تم اسلام کی طرح تمہاری فطرت کے عین مطابق ہو، تو فرمایا ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ لیکن یہاں پر ایک بات یاد رکھیے گا کہ بعض لوگوں کو یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ پھر حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی کیا ہے، تو اس کا بھی جواب سن لیجئے کہ اس کا بھی جواب علماء نے یہ دیا
کہ اس آیت میں کوئی یہ نہ سمجھے کہ اسلامی فقہا، یہ جیسے حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی، یہ کیونکہ یہ فقیہ تھے تو اس لیے ان کو اسلامی فقہا کہا جاتا ہے۔ اب جو ان کے درمیان جو اختلاف تھا تو یاد رکھیے گا اس آیت سے ان کا کوئی تعلق نہیں۔ حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی ہونا یہ دین میں اختلاف نہیں ہے، بلکہ دینی جو مسائل ہیں اس میں اختلاف ہے۔ اور یہ اختلاف جو ان کے اندر ہے، یعنی حنبلی، شافعی، امام اعظم، امام مالک، امام شافعی اور ان کے درمیان جو ہے وہ مسائل میں اختلاف ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیے گا یہ اختلاف بھی نفسانیت کی وجہ سے نہیں، یعنی اپنی پیروی کرتے ہوئے اپنی خواہشات کی، بلکہ جس نے یہ اختلاف بھی آپس میں ہوا یہ بلکہ رحمت ہے۔ اور جو اختلاف بھی ہے ہر ایک کے پاس مضبوط دلائل بھی ہیں، یعنی امام اعظم کے پاس، امام اعظم نے اگر اختلاف کیا شافعیوں سے تو ان کے پاس مسائل میں اس کا بالکل مضبوط ترین دلائل ہے، شافعیوں نے اگر ان سے کیا تو ان کے پاس دلائل ہیں۔ تو یاد رکھیے گا یہ اختلاف بھی نفسانیت کی وجہ سے نہیں بلکہ تحقیق کے بنا پر ہے کہ یہ سب قرآن و حدیث کے ماہر تھے، اور ان کے درمیان یہ جو 4 مسلک ہیں اور انہی کی ہم تقلید کرتے ہوئے، کیونکہ یہ قرآن و حدیث کے بہترین، یعنی اس کے سمندر میں ڈوب کر جو موتی ہمارے لیے چن کر لائے، تو اسی لیے ہم ان کی تقلید کرتے ہیں، کیونکہ ہر بندہ قرآن سے مسائل اور وہ نہیں سمجھ سکتا تھا، لیکن اللہ رب العالمین نے انہیں یہ سمجھ دی تھی اور وہ تحقیق کر کے انہوں نے دیا۔ اسی طرح اس آیت میں گمراہ فرقے ضرور داخل ہیں، خواہ وہ پرانے زمانے کو ہوں یا نئے زمانے کو ہوں، وہ ضرور اس میں داخل ہیں کہ جن کا اگر آپ نظریات کو پڑھیں گے تو ان میں ان کی اپنی رائے اور اپنی خواہشات کے وہ غلام بنے ہوئے نظر آتے ہیں اور وہ سامنے لوگوں کو پیش کرتے ہیں۔ آگے سنیے اللہ تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا، وَإِذَا مَسَّ النَّاسَ ضُرٌّ دَعَوْا رَبَّهُم مُنِيبِينَ إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا أَذَاقَهُم مِّنْهُ رَحْمَةً إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُم بِرَبِّهِمْ يُشْرِكُونَ، اور جب پہنچتی ہے لوگوں کو کوئی تکلیف تو پکارنے لگتے ہیں اپنے رب کو رجوع کرتے ہوئے اس کی طرف، پھر جب ان کی فریاد قبول فرما کر چکھاتا ہے انہیں اپنی جناب سے رحمت تو یکایک ایک گروہ ان میں سے اپنے رب کے ساتھ شرک کرنے لگتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان مشرکین کے بارے میں ان کی حالت کو بتایا کہ یہ کفار و مشرکین کی حالت یہ ہے کہ جب رنج و غم کے بادل ان پر آ جاتے ہیں اور جب قحط سالی کا دورہ ہوتا ہے تو یہ اپنے سارے معبودوں کو کہ جن کے آگے یہ ماتھا ٹیکتے ہیں اپنے معبودوں کو چھوڑ دیتے ہیں، اور فرمایا ان معبودوں سے ان کی آس ٹوٹ جاتی ہے۔ اس وقت قحط سالی کو دور کرنے والی اگر کوئی ہستی ہے اور ان کی مصیبت اور ان کے رنج و غم کو دور کرنے والی اگر کوئی ذات ہے تو وہ اس وقت جب ان معبودوں سے آس ٹوٹتی ہے تو فرمایا پھر وہ اللہ رب العالمین کی بارگاہ کی طرف رجوع کرتے ہیں اور اس سے فریاد کرنے لگتے ہیں، تو وہ کریم، وہ رحیم پروردگار ان کی حالت زار پر رحم فرماتا ہے، ان کی مشکل آسان ہو جاتی ہے، پھر وہ اپنے باطل خداؤں کو خداوند کریم کا شریک بنانا شروع کر دیتے ہیں اور ان کی پوجا پاٹ میں مشغول ہو جاتے ہیں۔ یہ کتنے ناشکرے بندے ہیں کہ جس رب نے ان کی مشکل کو دور کیا اس رب کا کلمہ، اس رب کے دین کو قبول کر لیتے، لیکن یہ اسی معبودوں کی، یعنی جو اپنے ہاتھوں سے بنائے ہوئے ہیں انہی کی وہ اسی کی پوجا کرنے لگ جاتے ہیں۔ پھر اللہ نے ایسے ناشکروں کے لیے آگے فرمایا لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ وَلِيَتَمَتَّعُوا لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ فَتَمَتَّعُوا فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ، اچھا ناشکری کر لیں اس نعمت کی جو ہم نے دی ہے انہیں، پس اے ناشکرو لطف اٹھا لو۔ یہاں اللہ رب العالمین نے انہیں تہدید کرتے ہوئے دھمکی کے طور پر یہ لیکفروا، علماء کہتے ہیں کہ لام امر ہے کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے ڈراتے ہوئے اور فرمایا کہ بے شک وہ کفر کی روش اختیار کر لیں، اور یہ دنیا کی زندگی چند روزہ ہے، اس میں خوب
ऐश कर लें और खुद लुत्फ अंदोज हो लें और मज़े उठा लें, लेकिन अन करीब जब ये मर कर मेरे पास आएंगे इन्हें अपने अंजाम का मालूम हो जाएगा। लेकिन उस वक्त जब मेरी बारगाह में आएंगे तो वो चीखेंगे चिल्लाएंगे, लेकिन उनका चीखना चिल्लाना ये सब बेसूद होगा और उन्हें कोई फ़ायदा नहीं होगा। आगे अल्लाह ताला ने फरमाया अम अंज़लना अलैहिम सुल्तानन फहुव यतकल्लमु बिमा कानू बिही युशरिकून, और अल्लाह ताला ने फरमाया कि तुम्हें उसका अंजाम मालूम हो जाएगा। क्या हमने उतारी है उन पर कोई दलील? बस वो गवाही देती है इस शिर्क की सच्चाई की जो वो करते हैं। और जब इस आयत करीमा में अल्लाह ताला ने इनको दोबारा इनसे सवाल किया कि ये जो शिर्क करने वाले हैं, अल्लाह ताला ने पूछा कि इनके शिर्क पर जमे रहने से तो यूँ ज़ाहिर होता है कि बज़ाहिर इन्हें किसी फरिश्ते ने या पैगंबर ने आकर कहा हो कि ये जो तुम कुफ्र कर रहे हो, ये जो तुम शिर्क कर रहे हो, यही सीधी राह है, इसे मत छोड़ना और इसी पर जमे रहना। तो फरमाया या इन्हें कोई ऐसी महकम दलील मिल गई है कि जिसके बाइस इन बुतों की पूजा करना, इस बातिल की सदाकत का यकीन इनके दिल में पैदा हो गया है। तो फरमाया लेकिन न कोई फरिश्ता, लेकिन न कोई नबी ये ऐसी बात कह सकता है और न इनके पास कोई ऐसी बातिल दलील है। तो फरमाया कि ये जो सरासर जो गुमराही में है, इनका जो ये बुतों को पूजना है, फरमाया सिर्फ इनकी नादानी और इनकी हट धर्मी के बाइस है। ये अपने हट धर्म बने हुए हैं और उस नादानी से ये निकलना नहीं चाहते। यही अल्लाह ताला ने इनके बारे में फरमाया। आगे इरशाद फरमाया व इज़ा अज़क़ना नास रहमतन फरिहू बिहा व इन तुसिबहुम सय्यअतुम बिमा क़द्दमत अयदीहिम इज़ा हुम यक़नतून। और फरमाया जब हम चखाते हैं लोगों को रहमत का मज़ा तो वो उस पर फूले नहीं समाते, और अगर पहुंचती है उन्हें कोई तकलीफ बवजह उनके करतूतों के जो आगे भेजे हैं उनके हाथों ने, तो वो मायूस हो जाते हैं। इस आयत में काफिरों के लिए तो है ही, लेकिन हम मुसलमानों के लिए भी है। इस आयत करीमा में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया कि मोमिन का तारुफ ये है कि मोमिन को जब अल्लाह ताला अपनी रहमत से नवाजता है तो वो उस मुनइम हकीकी यानी जो नेमत देने वाला रब्बुल आलमीन है, तो फरमाया मोमिन उसकी बारगाह में सजदा शुक्र अदा करता है। और जब मोमिन को कोई तकलीफ़ पहुंचती है, मुसीबत पहुंचती है, तो मोमिन सब्र करता है और यकीन रखता है कि वो मालिक, वो कारसाज है, वो इन तकलीफ़ों को दूर कर देगा। लेकिन फरमाया जिनके दिलों में ईमान की शमा रोशन नहीं हुई और वो काफिर हैं, फरमाया उनका रद्द अमल इससे बिल्कुल मुख्तलिफ होता है। वो क्या करते हैं? अल्लाह ताला ने फरमाया कि वो खुशी अगर उन्हें मिले, राहत मिले, तो वो फूले नहीं समाते। और फरमाया अपनी कामयाबी के नशे में वो यूं बदमस्त हो जाते हैं कि उनमें नेकी और बदी की तमीज़ बाकी नहीं रहती। और फरमाया अगर उन्हीं की कारिस्तानियों की बदौलत, यानी जो बुराई कर रहे हैं, और अगर अल्लाह उन्हें पकड़ ले, उन्हें मुसीबत में डाल दे, तो फरमाया वो उसी से नाउमीद होकर बैठ जाते हैं। तो फरमाया किसी शायर ने अरबी में एक शेर कहा जिसका तर्जुमा ये है कि वो ऐसे बद खसलत गधे की तरह हैं, यानी उस गधे की तरह हैं कि अगर गधे को घास दी जाए और उसका पेट भरा हुआ हो तो फरमाया वो लोगों को डोलतियाँ मारता है, यानी लात मारता है, और अगर भूखा हो गधा तो वो हैंगना शुरू कर देता है। और फरमाया इसी तरह दिल शिकस्तगी और अफसरदा खातिरदारी के आम तौर पर वो नतीजा निकलते हैं कि फरमाया जब बंदा दिल उसका टूट जाए और अफसरदा हो तो उसके दो नतीजे निकलते हैं। अब देखिए ये हमारे लिए भी आज के दौर के हिसाब से, यानी आज इस वक्त जो माशरे में नाउमीदी हो रही है, तो इसके दो रिज़ल्ट आ सकते हैं, और ये दो रिज़ल्ट हमें माशरे में भी नज़र आ रहे हैं। तो देखिए कि इससे हमें बचना है, कहीं ऐसा ना हो कि तबाही आ जाए। वो फरमाया कि जब बंदे को दिल टूटा हुआ हो और अफसरदा हो तो उसके दो नतीजे निकलते हैं। एक तो ये निकलता है कि काम करने की सलाहियत जो उसके अंदर होती है वो ख़त्म हो जाती है, और वो जो उसका हौसला होता है वो दम तोड़ देता है, और ज़िंदगी की हंगामा खैजियों से अलग होकर वो गुमनाम अंधेरों में चला जाता है।
یعنی خودکشی کر لیتا ہے اور سمجھتا ہے کہ میں اس سے سکون پا جاؤں گا اور وہ اندھیرے میں چلا جاتا ہے۔ ایک تو یہ اس کا رزلٹ ملتا ہے، اور فرمایا اگر خودکشی نہیں کرتا، الگ نہیں ہوتا، اندھیروں میں نہیں چلا جاتا، لیکن دوسرا رزلٹ اس کا یہ آتا ہے کہ جب اللہ سے نا امیدی ہو جائے تو فرمایا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ کسی غلط کام میں چلا جاتا ہے یا بددیانتیوں میں چلا جاتا ہے، اور یہ دونوں صورتیں تباہ کن ہیں۔ اور یہاں سے ہمیں یہ پیغام ملا کہ مومن کا جو طرز عمل ہے وہی اپنانا چاہیے کہ اگر مصیبت آئی ہے تو اپنے مالک سے فریاد کرے، اپنے رب سے فریاد کرے، وہ کارساز ہے، وہ مددگار ہے، اس کی بارگاہ میں مانگتا رہے، لیکن وہ اس کو نکال دے گا۔ لیکن نا امید کبھی بھی نہ ہو، نا امید ہوگا تو جیسے کافر نا امید ہو کر وہ بھی یہی کرتے ہیں کہ نا امیدی جب ان کو آتی ہے تو وہ اپنے آپ کو مار دیتے ہیں، تو یہ مومن کا طرز عمل نہیں۔ مومن اللہ کی بارگاہ میں رجوع کرتا ہے۔ تو یہی بات ہمیں اس آیت میں سکھائی گئی کہ جب ہم چکھاتے ہیں لوگوں کو اپنی رحمت کا مزہ تو اس پر پھولے نہیں سماتے۔ تو مومن کا تو طرز عمل یہ ہونا چاہیے کہ اگر اسے اللہ کی طرف سے خوشی ملے یا غم ملے، دونوں حالت میں وہ اللہ کا شکر ادا کرتا رہے اور صبر کا دامن تھامے رہے۔ اور اللہ نے فرمایا اگر انہیں پہنچتی ہے انہیں کوئی تکلیف، بوجہ ان کے کرتوتوں کے جو آگے بھیجے ہیں۔ آج ہمارا بھی یہی حال ہے کہ جو ہمارے کرتوت کی وجہ سے یہ مصیبتیں آ رہی ہیں اور آتی چلی جا رہی ہیں، لیکن کوئی بھی اپنے کرتوت کو دیکھنے کے لیے تیار نہیں، اپنے کرتوت کو سدھارنے کے لیے تیار نہیں۔ تو فرمایا کہ پھر ہوتا یہ ہے کہ وہ مایوس ہو جاتے ہیں، لیکن مایوس ہونا یہ کفر ہے اور یہ کافروں کا طریقہ ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں ہر قسم کی نا امیدی اور مایوسی سے محفوظ فرمائے، اور پاکستان کی معیشت کو اللہ بہتر فرمائے، اور یہاں رہنے والوں کی جو تکلیفیں پریشانیاں ہیں اللہ اپنے محبوب کے صدقے میں پورے پاکستان میں رہنے والوں کی جو جو تکلیف میں ہیں، اذیت میں ہیں، میرے مولا سب کی تکلیفیں، اذیتیں، پریشانیاں دور فرما۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ یا اللہ پاک جو کچھ سنا اس میں کوئی غلطی کوتاہی ہو معاف فرما، اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ رب کریم ہمارے تمام صغیر کبیر گناہ معاف فرما، ہماری بے حساب مغفرت فرما، ہمارے والدین کی مغفرت فرما، میرے آقا کی تمام امت کی مغفرت فرما۔ درس قرآن کی برکت سے یہ جتنے حاضرین موجود ہیں یا اللہ ان کی جو جو مرادیں ہوں، جو جو حاجتیں ہوں، اللہ اپنے محبوب کے صدقے میں قرآن پاک کی برکت سے سب کی حاجتوں پر، سب کی مرادوں پر اپنی رحمت کی نظر فرما یا رب العالمین۔ آج تک ہم نے جتنی دعائیں کی ہیں آئندہ کریں گے، سب دعاؤں کو قبول فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔